علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی چیزیں جو ہیں وہ مولانا بخاری صاحب نے الحمدللہ ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور پروگرام کا تعارف ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں رکھا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں دعوت کے سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے یہاں پہ اس کا تعین کیا ہے کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اور سوسائٹی میں بھلائی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا جو نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو یہ تین کام کریں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہ تین کام ہیں، ایک کام سے نہیں ہے۔ جو صرف نیکی کی طرف بلائیں ان کے لیے بھی یہ خوشخبری نہیں ہے۔ نیکی بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں، یعنی کئی دفعہ نیکی کی دعوت دینا آسان ہوتا ہے اور بھلائی کا حکم دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور برائی سے روکنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے انبیاء کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی شخصیت میں یہ تینوں کام نظر آتے ہیں۔ آپ جو وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں، بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ روکیں گے برائی کی طرف سے تو وہاں جو آپ ریزسٹنس جو پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کام کرنے والے ہیں تبھی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم جو نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں سورہ رحمان کی الرحمن علم القرآن، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس کا ریفرنس اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کیا ہے کہ اللہ نہایت مہربان ہے، اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کہ یہ ہمارے سامنے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے مقاصد بھی جو ہے جیسے بخاری صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہدایت پہ، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الرحمن جو صفت ہے وہ رحمت کی صفت ہے، اور اس کا اگر ترجمہ اس کے بہت وسیع معنی ہیں کہ وہ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، صرف کھانے پینے کا نہیں، صرف کھانے پینے کا خیال نہ رکھے، بلکہ انسان کی ہدایت کا، انسان کی دنیا کا، انسان کی آخرت کا، بھلائی کا، وہ جو خیال رکھے وہ جو رحمان ہے۔ تو ہمارا رب جو وہ رحمان ہے۔ ہم جب قرآن پاک کا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے تو اس میں ابتدائی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں میں جو حکم دیا گیا ہے جو بھی کام شروع کریں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان کی صرف جو ہے وہ ہر جگہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کتاب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے خود اس کو نازل کیا اور خود جو ہے وہ اس کی تعلیم دی، اس کے بارے میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یعنی یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب اس میں آسان ذریعہ بنایا، یسرنا القرآن، یعنی آسان ذریعہ، مشکل نہیں ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا کہ مشکل ہے، وہ اس کتاب کی اس آیت مبارکہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ رب کریم تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آسان بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آکسیجن کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی، ایک نظام بنا دیا جس میں انسان کو آکسیجن ملتی رہتی ہے، خود بخود جو جنریٹ ہوتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی ہمیں ملتا رہتا ہے، ابنڈن ہے، بس ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہدایت پر رہے، تبھی تو اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اور گمراہی ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب جو بنایا ہے اس کو آسان بنایا ہے، یسرنا القرآن، ہم نے اس کو آسان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ آیت مبارکہ 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورہ قمر میں، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ جو اہم بات ہوتی ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ قوموں کے حالات بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ کہ ایک رحمان نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کی تعلیم دی اور پھر اس کو آسان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یہ کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے،
افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن پاک جو بار بار اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اللہ کی کائنات پہ غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے۔ ہم جو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اس غور و فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہیں ان کو دیکھ کے اپنے رب تک پہنچتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑی اس کی کائنات ہے۔ تو کب ہوگا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، اب کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ پھر یہ قرآن پہ کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو آگے کہا گیا ناراضگی کی شکل میں کہ غور و فکر کیا ان کے دل پہ کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور ہدایت کو پائیں گے۔ ہدایت وہی پائے گا جو اس پہ غور و فکر کرے گا۔ پھر ہماری ذمہ داری سورہ نحل میں اس آیت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے، اور ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا، کیوں؟ کس کے لیے؟ کہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ۔ یہ کس کو کہا گیا؟ اللہ کے رسول کو کہا گیا۔ تو اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور یہ کتاب جو ہے آخری کتاب ہے، تو یہ میسیج کس کے لیے ہے؟ یہ میسیج ہم سب کے لیے ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو اس کتاب کے حامل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، آخری کتاب دی ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ اب اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کس نے کرنی ہے؟ جو لوگ کافر ہیں، جو منکر ہیں، جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، اس تک یہ پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ہم جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایمان کا بڑا پختہ ہم ہیں اور کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم کہتے ہیں جھوٹا نبی ہے اور یہ قتل کے جو ہے وہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، تو پھر کوئی ذمہ داری میں بنتی ہے نا۔ پھر یہ ذمہ داری کس نے اٹھانی ہے؟ یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ کتاب پہ غور و فکر کرے، اس کے بعد اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود اس پر غور و فکر کریں۔ یعنی آپ نے لوگوں کو اس پہ لے کے جانا ہے کہ وہ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ وہ غور و فکر کریں گے تو راستہ پائیں گے۔ جو سوسائٹی میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ جو زوال ہوتا ہے نا کسی امت کا، لوگوں کا، کسی گروہ کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ایسے گزر جاتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ بار بار اس چیز پہ آ رہا ہے کہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تبھی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی تعلیم کو بھی ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اب آخری جو آیت مبارکہ میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں اس سلسلے میں سورہ نجم کی آیت ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ فارمولہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمارا رب بتا رہا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ آپ دنیا کے لیے کوشش کریں گے آپ کو دنیا ملے گی، آپ آخرت کے لیے کوشش کریں گے آپ کو آخرت ملے گی۔ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے آپ اس کو پا لیں گے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم اس کو دینی نقطہ نظر سے لیتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس کوشش کے لیے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کہ مولانا بخاری صاحب نے بھی آپ سامنے پیش کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت اونچی روایت ہے، بہت کم حدیث ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے روایت ہے۔ یہ حدیث ان کی روایت کی کردہ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ میں یہاں پہ رک جاؤں؟ نہیں، یہاں پہ رک نہیں سکتے آپ، وہ بہترین شخص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے آگے یہ فرمایا اور سکھائے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ اگر لوگ سیکھنے پہ رک جائیں گے، سکھائیں گے نہیں تو تسلسل نہیں ہوگا، یہ پیغام ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اس کے تسلسل کی جو ہے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کو سکھایا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں، اس کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا تو پھر ہوگا خیرکم، تم بہترین شخص ہو، تم بہترین لوگ ہو۔ کب ہوں گے؟ جب ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حدیث ایسے نہیں ملتی کہ یہ سیکھو اور سکھاؤ تم بہترین ہو، لیکن یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں ملتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ہم اکثر جو ہیں وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضیع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو سربلند فرماتے ہیں اور بہت سی اقوام کو پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں موجود تھے، 40 سال آپ نے گزارے تھے۔ فرق کیا پڑا تھا کہ آپ کو نبوت ملی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، سوسائٹی میں لے کے آئے تو سوسائٹی تبدیل ہو گئی۔ جب قرآن پاک مکمل ہوا، اس سوسائٹی نے اس کے بعد جب قرآن پاک پہ عمل کیا تو وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ دنیا میں چھاتے چلے گئے، لیکن جیسے جیسے یہ کام کم ہوا ایسے ایسی پسپائی شروع ہو گئی۔ آج اگر امت مسلمہ کو ہم اس ذلت کی بہت ہی تہ میں دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے پیٹھ پھیری ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی نہیں، زوال ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک مثال ہے جو طالبان کی زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ فرق کیا تھا باقی رس میں؟ وہ کس چیز کے طالب تھے؟ قرآن پاک کے طالب علم تھے نا۔ تو انہیں ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ اپنے سوسائٹی میں، اپنے ملک میں ایک جو ہے وہ کام شروع کیا تھا، اور وہ جس کو سپر پاور کہتے تھے وہ میرے اور آپ کے سامنے ذلیل ہوئی ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایک سپر پاور، آپ یہ تو پڑھتے تھے کہ برطانیہ نے وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے پورے کا پوری جیسے بریگیڈ سے پورے لوگ مار دیے گئے، ایک کو چھوڑا گیا جا کے تاکہ وہ اطلاع دے سکے۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب جہاد ہوا اور ذلیل ہو کے رشیا کو نکلتے دیکھا اور ڈس انٹیگریٹ ہوتے دیکھا۔ یہ بھی میری اور آپ کی زندگی میں ہوا۔ اب یہ پھر ہماری زندگی میں ہوا کہ ہمارے سامنے دنیا کی سپر پاور جو یونیک سپر پاور بن گئی تھی رشیا کے بعد، ہمارے سامنے اسے نکلتے دیکھا، ذلیل ہوتے دیکھا، خوف کی حالت میں نکلتے دیکھا۔ کن سے؟ طالبان سے۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں یہ مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں فتح مکہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ فتح مکہ فتح ہوا تھا بغیر کسی خون خرابے کے۔ آج ہمارے سامنے ملتی ہے مثال کابل کے فتح کی کہ وہ ہمارے سامنے فتح ہوا بغیر ایک گولی چلائے ہوئے۔ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا جو اس کے پہلے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ نہیں جی یہ کر نہیں سکتے، ہم نے تو بڑے لوگوں کو ٹرین کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی وجہ سے، کہ حامل قرآن تھے، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو آج ہم بھی اگر پاکستانی جو ہیں یا پاکستانی حکومت یا لوگ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ آنا پڑے گا۔ ہم آئیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کی بخاری صاحب نے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں میری طرف سے ایک بات بھی پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمیں سے اس مجمع میں کوئی بھی جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو وہ کئی حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی، کئی قرآن پاک کی آیات یاد ہوں گی، لیکن ذمہ داری کیا اس کو پہنچایا جائے۔ تو آج کا پروگرام کیا ہے؟ آج کا پروگرام اسی لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ میں اب دوبارہ آتا ہوں تحریک کی طرف، جماعت کی طرف۔ جماعت اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے میرے اور آپ کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جماعت ابھی ایک جو لانگ ٹرم منصوبہ بنا رہی ہے جس کو کیا ویژن 2033، یعنی 2033 کی ویژن کہ ہم 2033 میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کیا کیا چیز ہم نے کام کرنے ہیں۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں ویژن 2033 کیا ہے جو کہ جماعت نے اپنے لیے طے کی ہے۔ وہ ویژن جو ہے دعوت اللہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔
اور اس دعوت اللہ کے ویژن کو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایماندار اہل قیادت اور آئینی اور جمہوری جد و جہد کے ذریعے سے رائے عامہ کی ایک بڑی تعداد کو تیار کر کے عوام اور پارلیمان میں ایسی قوت حاصل کر لینا جس کے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوں۔ میں دوبارہ اس ویژن کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ویژن ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا جو کام ہے اسی کی بنیاد پہ آگے بڑھانا ہے۔ تو ویژن ہے کہ ایماندار اہل آئینی اور جمہوری جد و جہد کے ذریعے سے رائے عامہ کی ایک بڑی تعداد کو تیار کر کے عوام اور پارلیمان میں ایسی قوت حاصل کر لینا جس کے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو جماعت کی حکومت ہو، اس کے ذریعے سے جو دین یہاں پہ نافذ ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے۔ لیکن یہ تو ویژن ہوئی۔ اب اس کو جو ہے اس ویژن کو کس کی بنیاد پہ ہمیں سپورٹ ملتی ہے؟ ہم سب سے پہلے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایک اقتباسات میں آپ سے پیش کرتا ہوں جس میں طریقہ کار ملتا ہے کس طریقے سے اس ویژن کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحریر ہے مولانا کی، 1972 کی تحریر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنی کوشش اس قوم کو بگاڑنے کے لیے ہو رہی ہے اس کے تناسب سے لوگوں میں برائی نہیں پھیل رہی۔ ان کی آبزرویشن ہے، وہ کہتے ہیں میری آبزرویشن ہے، تو اتنی برائی نہیں پھیل رہی جتنی کوشش ہو رہی ہے برائی کو پھیلانے کی۔ اس قوم میں خیر اب بھی موجود ہے۔ اب جس حد تک خیر موجود ہے آپ اس سے استفادہ کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ جو خیر موجود ہے اس کو آپ محفوظ کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ جب بھی لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا رویہ ہوتا ہے لوگوں کا؟ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ غلط راستے پر چلنے والوں اور چلانے والوں ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں اس کو۔ وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ غلط راستے پر چلنے اور چلانے والوں ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ جاتے کسی اور طرف ہیں لیکن دل سے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ابھی خیر موجود ہے۔ فرمایا کہ اصل میں مسلمانوں کی قدریں نہیں بدلیں۔ جس کو برا سمجھتے ہیں مسلمان، اس کو جو برائی ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی قدریں تبدیل نہیں ہوئیں، ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، اور یہ مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہم نے کیا چینج کرنا ہے؟ ہم نے عادتوں کو چینج کرنا ہے، قدروں کو چینج نہیں کرنا۔ قدر بڑی مشکل سے چینج ہوتی ہے۔ قدر جو ہے وہ انسان کی قبر تک جاتی ہے، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قدریں تبدیل نہیں ہوئی، عادتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ عادتوں کو چینج کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہیں، دوسرا قدریں نہیں بدلیں۔ دوسری جو تحریر ہے مولانا کی، یہ روداد حصہ اول میں ہے جب جماعت اسلامی قائم کی گئی تھی، تو جو آپ کی پہلی سپیچ تھی اس میں جو آپ نے کہا کہ آج کسی ایک ملک میں حقیقی انقلاب واقع نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سنتے جائیں جب تک وسیع پیمانے پر بین الاقوامی رائے اس کی تائید میں تیار نہ کر لی جائے۔ یعنی اس کے بیک پہ جو ہے نا، یہ اس وقت 1942 کی ہے، اگر آج ہم جو ہے وہ 2021 میں بیٹھیں تو ہم دیکھ لیں کہ کسی ایک جگہ پہ جب تک رائے عامہ اس کے ساتھ نہیں ہوگی ورلڈ کی، وہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وسیع پیمانے پر بین الاقوامی رائے عامہ اس کی تائید کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اربوں انسان ہمارے پیغام سے واقف ہونا چاہیے کہ میسیج کیا ہے ان کا، اس سے لوگوں کو کروڑوں انسانوں کو کم از کم اس حد تک متاثر ہونا چاہیے کہ اس چیز کو حق مان لیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح۔ اور یہ آج جو ہے وہ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں چلے جائیں تو کہیں جماعت اسلامی جیتتی نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی ہے ٹھیک، لوگ اچھے ہیں، خدمت کرتی ہے لوگوں کی۔ یہ عام جو ہے وہ بیانیہ ہے لوگوں کا۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے خائن ہیں، برے لوگ ہیں، ٹائم میں ملوث ہے، یہ نہیں کہیں گے، نہیں کہیں اچھے لوگ ہیں۔ اور ایک کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد ایسے سرپرستوں کے تیار ہونا چاہیے جو بلند ترین اخلاق کے حامل ہوں اور اس مقصد عظیم کے لیے کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی مصیبت برداشت کرنے میں تعمل نہ کریں۔ اب یہ جو لاکھوں انسان ہیں، یہ امیدواران ہیں، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امیدوار ہیں، یہ لاکھوں انسان ہیں۔ یہ کثیر تعداد جو ہمارے ارکان ہیں، کثیر تعداد جو یہ ہمارے ارکان ہیں۔ اور اگلی جو میں آپ کو دوبارہ اس کو دکھاتا ہوں
کہ اربوں انسانیت جو بھی لوگ ہیں وہ ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو کہ متاثر ہوں، جیسے ہمارا ملک ہے اس میں بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوں، لاکھوں انسان جو ہمارے ساتھ منسلک ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، اور کثیر تعداد جو ہمارے ارکان ہوں جو کہ اس کو جو ہمارے جو ہے وہ پیغام کو لے کے چلنے والے ہوں، جو بلند ترین اخلاق کے حامل اور مقصد عظیم کے لیے کوئی خطرہ، کوئی نقصان، کوئی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تعمیل نہ کریں۔ اگلا جو اقتباس ہے یہ خرم مراد صاحب کا ہے، اسی سلسلے میں دعوت اور اقامت دین کے سلسلے میں، فریضہ اقامت دین کے ادائیگی کا واحد راستہ وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مؤثر ابلاغ ہے، یعنی جس کو آپ کمیونیکیشن کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، وہ ہے مؤثر تبلیغ، وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مؤثر ابلاغ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد تک پہنچا جائے، اس کو دین کی دعوت دی جائے، یہ ہماری جو ہے وہ دعوت اور دروس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر فرد تک پہنچا جائے، اس کو دین کی دعوت دی جائے، اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے، یہ ہمارے امیدواران ہوں گے، اس کی زندگی کو بدلا جائے، یہ اس کی تربیت ہوگی، اس کے نتیجے میں پھر وہ قوت پیدا ہوگی، یہ ہماری تنظیم ہوگی، اس کے ارکان ہوں گے، جس کے ذریعے سے ایک صالح عادلانہ نظام وجود میں آ سکے، یہ اقامت دین ہوگی۔ دوبارہ میں اس کو ریڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے سے۔ فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کا واحد راستہ وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مؤثر ابلاغ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دی اونلی وے، صرف ایک راستہ جو ہے وہ تبلیغ اور مؤثر ابلاغ کا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد تک پہنچا جائے، اس کو دین کی دعوت دی جائے، اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اس کی زندگی کو بدلا جائے، اس کے نتیجے میں پھر وہ قوت پیدا ہوگی جس کے ذریعے ایک صالح اور عادلانہ نظام وجود میں آ سکے گا۔ اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ ہے دعوت، ہمارے دعوتی دروس، ہر فرد تک پہنچنا، اس کو دین کی دعوت دینا، اس کو اپنے ساتھ ملانا، اس کی زندگی کو بدلنا، اور پھر اپنی تنظیم کو ارکان کے ذریعے اپنی تنظیم کو مضبوط بنانا، پھر اقامت دین ہوگی۔ ہم صرف اقامت دین کی بات کرتے ہیں، یہ پورے سٹیپ جو ہے نا ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی دین کو قائم ہونا چاہیے۔ بھائی دین تو ضرور قائم ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک ترتیب ہے جس کے ذریعے سے دین قائم ہوگا، اس ترتیب کو ہم رکھیں گے تو یہ دین قائم ہوگا، ورنہ دین قائم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ترتیب ہے، اصول ہے، جیسے جو ایک چھت ہوتی ہے نا اس چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو اس میں عملی اقدام جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے، جیسے میں منصوبہ بندی کی بات کر رہا تھا اور میں جو ہے وہ اسلام آباد کے منصوبہ عمل کی بات کر رہا تھا، تو یہ ذیلی منصوبہ ہے 2021 سے لے کے 2022 کا، یعنی ایک سال کا، جو 2033 کا جو ہے وہ طویل مدتی منصوبہ تھا، اس میں سے انہوں نے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہم اس کے جو ہدف کو کیسے حاصل کریں گے، تو جو شعبہ دعوت ہے اس کے لیے جو اہداف طے کیے گئے وہ یہ اہداف ہیں کہ کم از کم 100 افراد کو بطور ٹرینر مبلغ مدرس تیار کرنا، یہ نمبر 1 ہے۔ ارکان کو فعال کر کے بنیادی دعوت کے کام کو محلوں کی سطح پر منظم کرنا، زون کے توسط سے ہر وارڈ میں درس قرآن کے انعقاد کی منصوبہ بندی اور ہفت روزہ درس دروس کے حلقوں کی تعداد 150 سے بڑھا کر 200 تک لے جانا۔ یہ جو 3 سٹیپ ہیں، اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ اگر ہم حاصل کریں گے تو نمبر 2 اور نمبر 3 ہم حاصل کر سکیں گے، اگر ہم نمبر 1 حاصل نہیں کریں گے تو نمبر 2 نمبر 3 ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ضلع نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کے ناظم جو ہیں ڈاکٹر محمد شاہد رفیع بھائی ہیں، ممبر جو ہیں صاحبزادہ ولی بخاری صاحب ہیں، اور انچارج پروگرام کو مجھے بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ جو معلم ہیں وہ ڈاکٹر نذیر خان صاحب ہیں، تو یہ میرے ساتھ سعودی عرب میں تھے، ابھی یہاں پہ کراچی میں تھے پچھلے 10-12 سال سے، اسلام آباد میں ابھی شفٹ ہوئے ہیں، ان کو ریکویسٹ کی تھی، انشاءاللہ وہ اگلے پورے سیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں چند ایک چیزیں آپ کو دنیاوی نقطہ سے کچھ مثالیں سے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہمارا پروگرام ہے، جو یہ پروگرام ہے جس میں کہ آپ بیٹھے ہیں، اس کے کیا اہداف ہیں، اس میں کیا ہے، کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ ہمارے 5 مقاصد ہیں۔ ایک پہلا مقصد ہے ارکان میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا، دوسرا ہے اپنے حاصل مطالعہ کو پیش کرنے کی جھجک کو دور کرنا، تیسرا ہے اپنی بات کو مؤثر انداز میں ترتیب دینا، یعنی سٹرکچر اس کا بنانا، کیسے اس کو پیش کیا جائے گا،
چوتھا ہے اپنی گفتگو کو ایک منظم انداز میں پیش کرنا. تو گفتگو ہوتی ہے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں. پانچواں ہے اپنی پوری شخصیت کو درس کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا. تو یہ ہمارے 5 جو ہے وہ مقاصد ہیں اس پروگرام کے. ہم 5 مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. مطالعے کا شوق، حاصل مطالعہ کے پیش کرنے کی جھجک کو دور کرنا، مؤثر انداز میں ترتیب دینا، منظم انداز میں گفتگو کرنا اور پوری شخصیت کا استعمال کرنا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اب میں 4 مثالیں پیش کروں گا آپ کی. آپ میں سے اگر کسی فرد کو یہاں پہ آ گیا ہے تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کی ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ سیڑھی چڑھنا چاہتا ہے. سیڑھی کی مثال آتی ہے نا کہ پہلا قدم، اس کے بعد جو پہلا قدم ہی ضروری ہوتا ہے. تو اس کو چڑھنا نہیں آتا تو یہ سپورٹ لے رہا ہے 7 دیوار کی اور پکڑ کے چڑھ رہا ہے بڑی مشکل کے ساتھ. کانفیڈنس بھی نہیں ہے اس میں. یہ سپورٹ اس لیے رہا ہے اس کو گرنے کا خطرہ ہے. لیکن کچھ مدت کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ پوٹینشیل موجود ہے، ہڈن پوٹینشیل ہے اس کے اندر، ہم جانتے ہیں. اس کو نہیں پتہ، یہ خوف زدہ ہے کہ میں گر جاؤں گا. لیکن کچھ مدت بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے بڑے آرام کے ساتھ یہ اسٹیپس پہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. اور کچھ مدت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی چوڑی سیڑھیاں بلندی پہ جو ہے نا یہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے چڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو سٹارٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہی پہلا والا سٹیپ تھا. شرط تھی تسلسل کی، یہ لگاتار چڑھتا رہا تو آج یہ بلندی پہ چڑھ گیا اور بڑے آرام سے چڑھ گیا اعتماد کے ساتھ. تو یہ تینوں سٹیپ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ میری اور آپ کی مثال ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ سائیکل جب چلانا شروع کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، پکڑ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ پیڈل مارے، نہیں گرتے نہیں ہیں آپ، یا وہ آخر میں 2 پہیے ایڈیشنل لگائے ہوتے ہیں تاکہ بیلنس ہوتا رہے. لیکن کچھ ہی مدت بعد جو ہے وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ تھوڑا سا اعتماد کے ساتھ سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تھا وہ سپورٹ کے ساتھ تھا، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ ریس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑے ڈیفیکلٹ ٹریکس جو ہیں اس پہ جو ہے وہ ریس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن شروع جو تھا وہ تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت تھی. تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں بارش کے قطرے کی. آپ نے دیکھا کہ بارش جو ہے وہ نہیں ہے کہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ گیٹ وے ہے جو کھل گیا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. نہیں، وہ ایک قطرہ ہی ہے. وہ قطروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو موسلادھار بارش ہوگی. وہ دیر تک ہوتی رہے گی تو پانی اکٹھا ہو کے موو کرنا شروع ہو جائے گا. تھوڑی دیر ہوگی تو جذب ہو جائے گی. لیکن ہے وہ ایک قطرہ، آسمان سے ایک قطرہ ہی ٹپکتا ہے. وہ جب 20 40 50 اکٹھے ایک پوائنٹ سے نہیں نکل رہے ہوتے، ایک ایک کر کے ہی نکل رہا ہوتا ہے. لیکن اسی سے دنیا کی زندگی ہے، اسی سے دریا کی روانی ہے، اسی سے ڈیم میں بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی سے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں. سب کی بنیاد بارش کا ایک قطرہ ہوتا ہے. آپ میں ہمیں سے ہر ایک اہم ہے. آپ میں ہر ایک باصلاحیت ہے. ہم سیلاب بن سکتے ہیں اگر ہم بارش کے قطروں کی طرح یکسو ہو جائیں. ہم سب مل کے کام کریں گے تب یہ کام ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری دعوت پھیلنی چاہیے، بے شمار لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے. کب ہوں گے؟ جب ہم بارش کے قطروں کی طرح مل کے جو ہے اپنے پوٹینشیل کو، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے. وہ کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. چوتھی بڑی اہم مثال ہے، آپ نے لوہے کو دیکھا ہوگا. یہ ایک لوہے کی راڈ ہے. اس کو یہ ہر راڈ جو ہے مقناطیس بن سکتی ہے. ہر لوہے کا ٹکڑا جو ہے مقناطیس بن سکتا ہے. اس میں دوسروں کو کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. اس کی پہلی کیفیت کیا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے، لیکن پوٹینشیل جو ہے وہ سیکوینس میں نہیں ہے. وہ ایک پیٹرن پہ نہیں ہے، ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں. کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، لیکن یہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس کو جب بناتے ہیں کہ اس کو یا تو بجلی اس میں سے گزارتے ہیں تو اس کے جو ذرات ہیں وہ ایک ڈائریکشن اختیار کر لیتے ہیں، یا اس کو رگڑتے ہیں بار بار مقناطیس سے رگڑتے ہیں تو ان کی سمت جو ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی ہے. جب ان کی سمت ایک جیسی ہو جاتی ہے تو ان میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس سے بجلی گزارنے سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نارتھ اور ساؤتھ اینڈ پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ دنیا کی سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ اس وقت ایلیمنٹ ہے. آپ یہ مائک لے لیں، یہ کمپیوٹر لے لیں، وہ کیمرہ لے لیں،
ہر جگہ موٹر استعمال ہوتی ہے، جہاں موٹر استعمال ہوتے ہیں وہاں مقناطیس استعمال ہوتا ہے، جہاں موٹر استعمال ہوتے ہیں وہاں مقناطیس استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں سے بجلی بند کر دیں تو مقناطیسیت ختم ہو جائے گی، لیکن پرماننٹ مقناطیس بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ یہی ہے کہ جیسے ہر جو ذرہ ہے، میں نے پڑھا تھا نینو جو پارٹیکل ہے نینو پارٹیکل جو نظر بھی نہیں آتا، اس میں بھی مقناطیس بننے کی خاصیت باقی ہے۔ مدرس اسی اصول پہ تیار ہوتا ہے۔ اب میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس کو ان لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آج کا پروگرام ہے اور جو انشاءاللہ ہم زوم پہ پروگرام کریں گے، صرف اس صلاحیت کو ان لائن کریں گے اور آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اپنی بات کو منظم طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ میں خود جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی اسی پروگرام سے نکل کے آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں قائدہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ پڑھاتا بھی رہا ہوں، اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں۔ جب میں ٹیچر تھا تو ایک میٹنگ تھی اسٹاف ایسوسیشن کی، تو اس میں میں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو بعد میں مجھے جو میری اپنی بات پر کمنٹس ملے، بات تو صحیح کرتا ہے لیکن اس میں بات کرنی آتی نہیں ہے۔ کیوں کہ جذباتی ہو جاتے تھے بات کرتے ہوئے۔ لیکن جب تحریک کے ساتھ شامل ہوئے، مختلف نشست میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو اس میں کیا تربیت ملی کہ بات کو کس طریقے سے رکھتے ہیں، بات کو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ میں نے خود تربیت مدرسین اسی فورم سے حاصل کی ہے۔ تو الحمدللہ آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کبھی میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے سوچتا تھا کہ میں جو سامنے تقریر کر سکتا ہے، اس طرح سے مجھے بھی موقع ملے گا بات کرنے کا، میں بات کر سکوں گا اس طریقے سے۔ تو الحمدللہ بڑی مدت سے بات کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو سکلز ہوتی ہے یہ ایک لیول ہوتا ہے۔ یہ اگر یہ لیول یہاں پہ ہے تو آپ اس لیول پہ ہی بات کرتے ہیں، آپ کا لیول یہاں پہ ہے۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس لیول کو بڑھا رہے ہیں، اس لیول میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ لیول موجود ہے، پوٹینشیل موجود ہے، اس میں صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک میں مقناطیس بننے کی صلاحیت موجود ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے جس میں آپ نے الحمدللہ تشریف لائیں، آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ میں یہ قوت پیدا ہوگی۔ یہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہاں سے جو نیکسٹ سلائیڈ تھی ہماری بہترین مدرس کے سلسلے میں تھی، تو اس میں جو بہترین مدرس ہے یا بہترین انسان، اس میں بڑی اہم ہے یہ سلائیڈ، اس کو ذرا توجہ سنیے گا۔ تو اس میں جو انسانی صحت ہوتی ہے سب سے امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ جسمانی صحت آتی ہے۔ ہمیشہ کھانا پینا، ایکسرسائز، فزیکلی کہتے ہیں ہم فٹ ہونے چاہیے، تو یہ فزیکل فٹنس جو ہے یہ جسمانی صحت ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں روحانی صحت کے بارے میں۔ جو روحانی صحت ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق، جیسے مسلمانوں نے کہ اب کسی بھی مذہب میں لے لیں اس میں روحانیت موجود ہوگی کسی نہ کسی شکل میں۔ مسلمانوں کے حیثیت سے ہمارے ہم جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری جو تعلق باللہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، یہ روحانی صحت ہے۔ پہلی جسمانی صحت تھی، جسمانی صحت کے لیے ہم کھاتے پیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ روحانی صحت کے لیے ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری یہ سماجی صحت ہے۔ سماجی صحت جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ تعلق، اور اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت دی ہے، اور اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق آ جاتے ہیں، عزیز و اقربا کے حقوق آ جاتے ہیں۔ کسی کی ہم عیادت کرنے جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا 70,000 فرشتے تمہارے اس کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اور آسمان جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے 8 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک فرد وہ ہوگا جو صرف اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو جو اس میں شامل کیا گیا۔ تو یہ ہماری سماجی صحت ہے۔ اور سماجی طور پہ بھی لوگ جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت کم ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں ان کے۔ اس کے بعد ذہنی صحت ہے، یعنی دو جسمانی صحت، ذہنی صحت، روحانی صحت، اس کے بعد سماجی صحت اور ذہنی صحت۔ اچھا، جو ذہنی صحت ہے اس کے بارے میں بہت کم اویئرنیس ہے اور اس کو اکثر نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بس یہ چلتے رہتا ہے، ایسے ہی چلتے رہتا ہے، نہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ ذہنی صحت کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ اگر علم ہے تو وہ آپ کی ذہنی صحت جو مضبوط ہوگی، اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کی ذہنی صحت کمزور ہونی چاہیے جائے گی۔ ذہنی صحت اگر ہم دیکھیں کہ کیا فائدے ہیں، کیوں ضروری ہے، تو اس میں سوچنے، سمجھنے، تجزیہ کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو آپ میں پیدا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ذہنی صحت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اتنی یہ صلاحیتیں آپ کے اندر زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور آپ کی گفتگو میں وزن ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ، اس کا تعلق علم سے ہے، اور یہ صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ مطالعہ نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ماہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ مضبوط رہنا چاہتے ہیں تو ہر مہینے ایک کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک انوائرمنٹ آپ کے اپنے آس پاس ہونا چاہیے جو آپ کی مدد کرے۔ ایک تو یہ کہ آپ انویسٹمنٹ کریں کتابوں پہ، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ آپ کتاب ضرور خریدیں، پاس لے گئے اور اپنی لائبریری بنائیں اور ایک کارنر بنا دیں جس کو آپ اسٹڈی کارنر کہیں، جس میں آپ کی کتابیں ہوں، آڈیو اور مزید جو چیزیں آپ کو درکار ہیں وہ اس میں موجود ہوں، اور وہ جو ہے وہ آپ کا اسٹڈی کارنر ہو۔ کیوں؟ آپ اس میں جب پہنچ جائیں تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے جو چیزیں ہیں ان کو آپ انگیز کر سکیں، آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے، کیونکہ ایک دفعہ انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا وقت جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں خرچ ہو جاتا ہے، تو وہ نہ ہو۔ تو جو کتاب ہے، علم جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ جو مدرس ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مضبوط ہو، جتنا ذہنی طور پہ مضبوط ہوگا اتنی اس کی بات میں گہرائی ہوگی۔ اب یہ اصول جو ہے وہ دعوت کے فروغ کا، ہم جو ہے وہ تحریک کے کارکن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دعوت کو پھیلایا جائے۔ تو دعوت کیسے پھیلے گی؟ یہ میرا تجربہ ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں یہ کہ جب ایک مدرس تیار ہوگا، ہم یہ کوشش کریں مدرس تیار کرنے کی، تو آپ نوٹ کر لیجیے گا، جب ایک مدرس تیار ہوگا تو درس قرآن کے 2 نئے دعوتی حلقے کھلیں گے۔ اب یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف بات ہے، یہ باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ، یہ اپرووڈ چیز ہے جو کہ میں نے اوور دا ایئرس کی ہے، اور میرا اپنا جو فیلڈ تھا مینلی ڈیٹا انالیسس تھا، میں اکثر ڈیٹا کو انالائز کر کے رزلٹ نکالتا ہوں۔ تو میرا کنکلوژن یہ تھا کہ اگر آپ ایک مدرس تیار کرتے ہیں تو آپ کے 2 دعوتی حلقے کھلتے ہیں۔ اگر آپ مدرسین تیار کرنا بند کر دیتے ہیں آپ کا دعوتی کام رک جاتا ہے، آپ کی ایکسپینشن ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایکسپینشن شروع کرنی ہے تو آپ کو یہ تربیت مدرسین کا کام شروع کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، سال کے بعد ان حلقوں سے انشاءاللہ آپ کو 4 امیدوار رکنیت ملیں گے۔ یہ آپ کے 2 حلقے کھلیں گے، ان میں سے 4 امیدوار رکنیت ملیں گے، 2 رکن ملیں گے، 30 متاثرین ملیں گے۔ آپ کے ہر جو پروگرام ہوگا اس میں 15 افراد ہوں گے جو متاثر ہوں گے، ٹوٹل 30 ہوں گے، ان 30 میں سے امیدوار رکنیت بھی ملیں گے، آپ کو رکن بھی ملیں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی، آپ کی دعوت نہیں پھیلے گی، آپ کی مین پاور میں ان کے اضافہ نہیں ہوگا، آپ سکڑتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ پھیلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ وہ چاہتے ہیں اہم چیزیں، مدرس اور درس قرآن، تو یہ امپارٹنٹ چیزیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ قرآن کے ساتھ دل و جان کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ جیسے قاری صاحب کہہ رہے تھے نا، علم اپنی جگہ پہ ہے لیکن اہم کیا ہے، وہ عمل ہے، کہ انسان عمل کرے گا تو پھر اس کے بعد میں تاثر پیدا ہوگا، صرف علم سے پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آپ خود نہیں کرتے آپ کام، آپ میں قوت نہیں ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ ایک آپ کام خود کر رہے ہیں تو آپ قوت کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس پیغام کے نفاذ کی جدوجہد زندگی کا مقصد ہو، اس کے لیے وقت کی قربانی کی دینے کے لیے تیار ہو، صرف وقت نہیں، ہر قسم کی۔ ہم کہتے ہیں نا، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کچھ ہمیں رب کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، صرف وقت نہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ آخر میں وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو، جس کو یہ زندگی ہو پیاری، جس کو وہ زندگی پیاری ہو، وہ ساتھ چلتا رہے۔ کیونکہ اس زندگی میں کے لیے، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ سب سے اہم چیز اخلاص ہے۔ ہم اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں، بار بار ٹٹولتے رہیں، اور یہ اپنے ساتھ عہد کرتے رہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے قائم کے لیے، اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا میں مقصد نہیں ہے، میں دنیا میں کسی قسم کا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آخرت کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور آخرت میں اپنے رب سے اس کا اجر کا مطلوب ہوں، اللہ دینا چاہتا ہوں۔ جیسے قاری صاحب نے کہا کہ صرف ناظرہ پڑھنے سے، اللہ کے اس نے فرمایا کہ الف لام میم جو پڑھتا ہے، الف کے لیے 10 نیکی ہیں، لام کے لیے 10 ہیں، میم کے لیے 30 نیکی ہیں۔ اب اندازہ کریں جو سمجھا رہا ہے اس کے لیے کتنی نیکی ہوں گی، کتنے بڑے درجات ہوں گے۔
تو تعین کرنا ہے اپنی حیثیت کا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ پروفیسر خورشید صاحب ریاض تشریف لائے تھے، تو یہ تربیت مدرسین میں ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ واضح کر لیں۔ اس نقطے کو میں نے رکھا کہ درس دینے والا داعی مسئلے مبلغ ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے، طالب علم سمجھنا چاہیے، اس کی حیثیت مفسر یا محدث کی نہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ مدارس، اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، وہ تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے۔ جیسے یونیورسٹی میں نے پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں کی ہوئی ہے، میں میتھمیٹکس میں جو ہے نا وہ میرا تخصص ہے، وہ ایک مختلف چیز ہے، لیکن یہ مدرس ہے، مثلا یہ کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ پیغام کو سمجھ رہا ہے اور پیغام کو ڈلیور کر رہا ہے۔ فقہ میں نہیں جائے گا، یہ فقہ میں نہیں جائے گا، یہ تجوید کی ڈیٹیلز میں نہیں جائے گا، یہ جو الفاظ کے اس میں نہیں جائے گا ڈیٹیل میں کہ لغت کے لحاظ سے کیسے ہیں، اس پہ نہیں جائے گا، یہ میسج پہ جائے گا۔ اس نے صرف پیغام سمجھنا اور پیغام پہنچانا ہے مؤثر طریقے کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ، افیکٹولی۔ تو محدث نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ داعی ہے، وہ صرف داعی ہے اور مدرس ہے، وہ بلکہ مدرس ہے اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہے۔ بڑی انکساری کے ساتھ یہ کہ میں اپنا حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کا سوال ہو سکے جی میں اس کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا، آپ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، تو وہاں سے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ میں تو ایک پیغام جو تک پہنچا رہا ہوں۔ درس کے دو مراحل ہیں مینلی، کئی دفعہ ایک مرحلہ ہم سمجھتے ہیں تو کنفیوز کرتے ہیں، دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے درس کی تیاری ہے، اور اس کو بھی ہم نے افیکٹولی کرنا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ درس کی ادائیگی ہے کہ اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ کہ جب پہلے مرحلے پہ رک جائیں دوسرا مرحلہ مس ہو جاتا ہے، نہیں، یہ دونوں ہیں، اور ہم ان دونوں کو کور کرتے ہیں جب ہم پروگرام کرتے ہیں یا پروگرام آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیار کیسے کیا گیا اور پیش کیسے کیے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے لیتے ہیں پہلے مرحلے کو، درس کی تیاری، اس کی ڈیٹیلز میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔